بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی نایاب وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ بہت سارے بچیوں کی پریشانیاں دیکھ کے کہ ان کی شادیاں 45 سال کی بچیاں ہو گئی اور ان کی شادی نہیں ہو رہی، یا ان کے بہت سارے مسئلے ہیں، ان مسئلوں کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی۔ اس وظیفے کو کریں۔ یہ وظیفہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی یہ دوسری قسط ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے، اتنا اچھا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام تر پریشانیاں، جس میں سے سب سے بڑی جو پریشانی ہے جو ہمارے دماغ میں آتی ہے، جی کالا علم ہو گیا ہے، جی بندش ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے۔ یہ علم و جفر کا ایک خاص کلیہ ہے جو میں آپ کے سامنے لے کے، یہ کوئی نہیں آپ کو بتائے گا بیٹا، یہ کسی کتاب میں نہیں آپ کو ملے گا۔ کوئی آپ کو کیوں بتائے؟ کوئی آپ کو ایسے ہی بتا دے کہ ٹھیک ہے یہ آپ لے جاؤ، اور اس کے پاس تو کوئی پیسہ بھی نہیں آیا۔ میں تو آپ کو یہ ویڈیو کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو بیٹا کرو، آپ اس کو آزماؤ، کرو تو صحیح آپ اس کو۔ میں تو آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو کوئی تعویذ دوں گا۔ اس وظیفے کو آپ سنو غور سے اور اس وظیفے کو کرو، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے میسج آئیں گے کہ میاں جی آپ نے دل کا راز ہی بتایا ہے، دل سے آپ نے بتایا ہے۔ وظیفہ علم و جفر کا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھیں کاپی کے اوپر، جیسا کہ محمد علی، اور ماں کا نام ہے سریا، اور آگے آپ نے لکھنا ہے میری جلدی شادی ہو جائے، بس یہ پورا آپ نے اپنا نام لکھ کے، اپنی ماں کا نام لکھ کے لکھنا ہے میری جلدی شادی ہو جائے، مختصر لکھنا ہے، مختصر۔ اس کے اعداد ابجد قمری سے نکال لینے ہیں، جو ابجد قمری میں اس کے اوپر دوں گا۔ ابجد قمری سے اس کے اعداد نکال لیں۔ اعداد نکالنے کے بعد اتنے اعداد مرتبہ جو ہے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر میں ایک تعویذ دے رہا ہوں۔ اس تعویذ وہ آیت کریمہ کا خاص تعویذ ہے، وہ آیت کریمہ کا ہی تعویذ ہے، نقش ہے۔ اس تعویذ کو بنا کے اپنی بازو کے ساتھ باندھے انشاءاللہ العزیز۔ پہلے اس کو بازو کے ساتھ باندھنا ہے، سیدھے بازو کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے یہ ورد کرنا ہے، جتنی مرتبہ آئے، 1500 باری آئے یا 2000 باری آئے، اس کا آپ نے ایک ٹائم پہ رکھ کے آیت کریمہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ بقایا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بولا ہے کہ پیالہ لے کے مٹی کا، اس کے اندر پانی بھر کے اس کو اپنے سامنے رکھ لو، تو پھر آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے جی گرمی چڑھ رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ گرم وظیفہ ضرور ہے، لیکن آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مٹی کے پیالے کو سامنے رکھیں، پانی کو رکھیں اور اس وظیفے کو کریں۔ اب یہاں پہ کچھ وضاحتیں ہیں۔ پہلی وضاحت یہ ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے فون کر کے کہتے ہیں جی کہ کیا ہم اس کو پسند کی شادی کے لیے کر لیں؟ بالکل بھی نہیں، یہ پسند کی شادی کے لیے نہیں ہے۔ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ਕ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ کہ اے میرے اللہ وہ بلاک کھولے، ہم پھر جو ہے ایسی جو ہے نا حرکتیں کریں غیر شرعی؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ پسند کی شادی کے لیے بیٹا یہ وظیفے نہیں ہے، یہ پسند کی شادی کے لیے نہیں، یہ اس لیے وظیفے ہوتے ہیں کہ جن بچیوں کی شادی بالکل بھی نہیں ہو رہی یا جن کو رشتے ہی نہیں آ رہے بالکل بھی، اور وہ 39 سال کی، 40 سال کی، 45 سال کی، 30 سال کی، 28 سال کی، 32 سال کی ہو گئی ہیں اور وہ پریشان حال ہے، یہ ان کے لیے وظیفے ہوتے ہیں۔ اور دوسری وضاحت جو ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ کوئی ایک ٹائم، بالکل یہ ایک ٹائم پہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور کچھ بچے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے یہ ماں باپ یہ وظیفے کر لیں، بالکل بھی نہیں۔ کیوں کریں بھائی وظیفے؟ آپ کے ماں باپ کیوں کریں؟ انہوں نے آپ کو پالا پوسا کھلایا پلایا، ٹھیک ہے، بس اب ان کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، معاف کرو ان کو، آپ کرو نا۔ آپ کو شادی کرنے کا بیٹا پتا ہے تو آپ کرو۔ بعض لوگ مجھے فون کر کے بول رہے تھے جی ہماری بچی ملک سے باہر ہے، شہر سے باہر ہے، اب ہم کیا کریں؟ میں نے ان کو بولا وہ وہاں پہ وظیفہ کرے، وہ وظیفہ وہاں پہ کرے، آپ کیوں کرو اس کے لیے وظیفہ؟ اس کو بولو دیکھو بات یہ ہے، مجھے بھوک ہے، میں جب تک روٹی نہیں کھاؤں گا میری بھوک ختم نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کو بیٹا سمجھو، یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں کوئی آپ لوگوں کو اذیت دے رہا ہوں کہ نہیں آپ ہی کرو یہ وظیفہ۔ وہ جب متعلقہ بندہ خود کرے گا اس کا فائدہ تبھی اس کو ہوگا۔ یہ کوئی میں جان بوجھ کے نہیں آپ لوگوں کو بولتا نہیں جی تسی کرو گے تو فائدہ ہوئے گا، بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ حقیقتاً یہ وظیفہ بنا ہی اس لیے ہے، ہمیں ہمارے بڑوں سے یہ وظیفہ جب آیا ہے تو انہوں نے بھی یہی بولا ہے کہ جس بچے کی شادی نہیں ہو رہی یہ وظیفہ وہی کرے تبھی کام کرے گا، اور الحمدللہ 35 سال میں میں کبھی ناکام نہیں ہوا۔ ایک چیز کو تو آپ یہ سمجھے۔ دوسری بات یہ کہ 4 دن پہلے ایک گھرانہ میرے گھر آیا،
انہوں نے کہا جی ہماری بچی کا جو ہے نا وہ رشتہ ٹھیک ہے وہ نہیں ہو رہا تو بڑی شدید قسم کی بندش ہے. میں نے کہا جی آپ نے تو بیٹھنے سے پہلے ہی بول دیا کہ بندش ہے. آپ نے تو یہ پہلے ہی بول دیا کہ بندش ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو مان گئے ہیں. ٹھیک ہے یہ کتنی غلط بات ہے کہ آپ ایک بندے کے گھر آئے ہیں, ایک پیر صاحب کے گھر آئے ہیں, آپ نے پہلے اس کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ جی بڑی شدید قسم کی بندش ہے اور تم نے اپنے استخارے میں یہی بولنا ہے کہ ہمارے اوپر بندش ہے. اب 10 لوگوں سے وہ پھر کے آئے تھے, ان سب نے بولا کہ بندش ہے. اب میں اگر ان کو یہ بولوں گا کہ بندش نہیں ہے تو مجھے بتاؤ بیٹا بیوقوف کون ہوا, میں ہوا کہ وہ 10 بندے ہوئے؟ میں ہی ہوا نا, کیونکہ میں نے وقری ایک بات کی ہے کہ بندش نہیں ہے. بہرحال میں نے ان کا استخارہ کیا اور بیٹا بات وہی آئی کہ کوئی بندش نہیں تھی. تو میں کس چیز کا علاج کروں؟ کوئی بندش نہیں. میں نے ان کو بولا, میں نے کہا محترم اس چیز کو آپ جتنی جلدی ہو سکے سمجھ جائیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے. اب جب یہ بات میں نے ان کو بولی تو وجہ کیا نکلی جی, بچی کی ہائٹ بہت چھوٹی ہے, بہت چھوٹی اس کی ہائٹ ہے. تو ظاہری بات ہے پھر وجہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں رشتہ دیکھتے ہیں, رشتے نہیں ہو رہے, اور لوگوں نے ان کو مرغا بنا کے ان کو یہ بات بتا دی کہ جی بندش ہے. لو 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 جگہ جگہ پہ انہوں نے پھر کے 50-60 ہزار روپیہ لگا کے 4 سال سے ان کو یہ انعام ملا کہ بچی آج تک ان کے گھر بیٹھی ہوئی ہے, اور یہی وظیفہ انہوں نے کیا اور ان کی بچی کی شادی ہوگی. بہرحال اس وظیفے کو کریں, اس راز کو اپنائیں. اور ایک گزارش ہے کہ کمنٹ میں جو آپ لوگ کمنٹ اتنے لمبے لمبے کرتے ہیں وہ نہ کریں. واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے, اس واٹس ایپ کے نمبر کے اوپر جو وضاحت ہے وہ مجھ سے طلب کر لیں.